میرے بھائی، اور آخری اہم بات ہے، آپ نے سنا کہ کھانا کھلانے پر اللہ جنت کا ٹھیکیدار بناتا ہے آپ کو۔ کھانا کھلانے پر آپ اللہ کے یہاں آپ کا مقام اونچا ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ اور کھانا نہ کھلانے پر آپ جہنم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا، تو وہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کیا ہے، اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم کہاں پہ ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ یہ ہوا ہم کھانا خود نہیں کھلاتے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو انسان اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، اس کے خود کے والدین ہیں، پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو وہ بھائی جو کھانا کھلا سکتے ہیں، صاحب مال ہے، ان کو آپ ترغیب دلائیں، ان کو ورغلائیں، ان کو آپ کہیں کہ بھائی آپ کھانا کھلایا کرو۔ آپ سورہ حاقہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی بربادی ہے۔ اس کے آخری میں لکھا ہوا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ سورہ ماعون میں دیکھیے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ آپ نے جھوٹے کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے۔ کھانا نہیں کھلاتا، نہیں کھلاتا تو ہے ہی نہیں، کھانا کھلانے کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی طاقت کھانا کھلانے کی نہیں ہے میرے بھائی، تو کم از کم ان بھائیوں کو ابھارے، ان بھائیوں کو ترغیب دلائے، جذبہ دلائے، شوق دلائے کہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو کیا ہے، کھانا کھلائے۔ یہ تو انسان کی بات ہے۔ اگر انسان کے علاوہ آپ کے کھانے کے مستحق کون ہیں؟ جو جانور ہیں، جو اللہ کے دوسری مخلوقات ہیں، وہ بھی آپ کے کھانے کے مستحق ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کہ ہم چوپائے پہ ہم جو کھانا کھلائیں گے اس پہ ثواب ملے گا؟ نبی نے کہا ہر ایک جاندار کے کھلانے پر ثواب ملتا ہے۔ اور آخری بات، انسان تو انسان، اگر آپ ایک جاندار کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو آپ جہنم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت واقعہ مشہور ہے۔ اس کی یہاں ایک بلی تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو پانی نہیں پلایا، اس نے چھوڑا بھی، رہا بھی نہیں کیا تاکہ وہ اپنے حساب سے کھا پی کے زندہ رہ جائے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے بلی کا انتقال ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت فیہ النار، رب العالمین نے جانور کو بھوکے پیاسے رکھنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک شخص کتے کی پیاس کو دیکھا کہ میں پیاسا تھا تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، یہ کتا بھی پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، تو اللہ وہ اس پیاس کی شدت کو سمجھتے ہوئے اپنے جوتے میں پانی بھر کر کے کیا ہے، کتے کو پانی پلاتا ہے۔ ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، ایک جانور کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے جہنم ملتی ہے۔ میرے بھائی، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس جمعہ کا درس یہی ہے، سبق یہی ہے کہ آپ سلام کو سماج میں عام کریں اور کھانا کھلانے کے اس عمل کو بھی اب سماج میں عام کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اب تمام مسلمانوں کو سلام کو عام کر دیں اور کھانا کھلانے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔